ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان میں سے کوئی واپس بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا, کوئی مرتد بھی ہوتا ہے. بڑا ذہین انسان تھا, بڑا عالم و فاضل انسان تھا, پہچان چکا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے قسطنطین نے اس وقت یہ کیا تھا کہ وہ جب اس نے مذہب بدلا, عیسائیت اختیار کی, تو پوری مملکت جو عیسائی, تو نظام انٹیکٹ رہا, وہی ان کا بادشاہ کا نظام پائے گا. چاہتا تھا کہ میرے یہ تمام کے تمام نائبین سلطنت اور جتنے بھی بطاریق ہیں, یہ بطریق پیٹریارکس, یہ سب کے سب بھی میرے ساتھ اسلام پہ ہیں. اور سارا یہ اس نے جو سوال جواب کیا تھا ابو سفیان سے, اسی لیے کیا تھا کہ سارے درباری قائم ہوتے چلے جائیں کہ واقعی یہ نبی سچا ہے. لیکن اس کی امید کے برعکس ہوا, ری ایکشن بڑا شدید ہوا ان کے وہ پادریوں میں اور ان کے پیٹریارکس کے ان میں, تو پھر وہ بھی محروم رہ گیا. سلطنت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی, زنجیر پڑی رہ گئی, وہ اسلام سے محروم رہ گئی. بہرحال اب یہاں نوٹ کیجیے کہ 9 برس بعد 623 عیسوی میں اس کو فتح حاصل. حضرت عمر نے وہ 100 اونٹ حاصل کیے, اگرچہ حضور نے پھر اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے 70 کریں, اس کو اب اپنی ذاتی استعمال میں نہ 70 کریں. اچھا, اس کے بعد اس پیشن گوئی میں دوسرا حصہ بھی, الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام معاملات کا اختیار, پہلے بھی اور بعد میں بھی. یہ تو ایمان کی بنیادی حقیقت ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اور اس روز اہل ایمان بھی بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے. یہ اس پیشن گوئی کا دوسرا حصہ ہے. این بدر کے دن یہ خبر آئی ہے کہ یہ پیشن گوئی صحیح ہو گئی. 9 برس ہو گئے. سن 5 جو نبوی سے اور غزوہ بدر 623 عیسوی میں غزوہ بدر ہو رہا ہے, 622 میں ہجرت ہے اور 623 میں غزوہ بدر. اور جس روز فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے بدر میں, اور سرداران قریش جو ہے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تڑوں کے مانند جو ہے پڑے ہوئے نظر آئے ہیں میدان بدر میں, این اسی وقت فتح کی خبر آئی ہے کہ رومیوں کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی ہے. یومئذ یفرح المؤمنون, اس دن اہل ایمان کو بھی بہت فرحت حاصل ہوگی, بہت خوشی حاصل ہوگی, وہ بھی جشن منا رہے ہوں گے. بنصر اللہ, اللہ کی مدد سے. مدد میں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے. ینصر من یشاء, وہ تو مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے. وہو العزیز الرحیم, اور وہ زبردست ہے, رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ, اب دیکھیں نا تاکید کا انداز, وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ, اور کان کھول کے سن لو, اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگوں کو علم حاصل ہے, اکثر لوگ جانتے ہیں. یہ جو میں نے آیات اور اس کا تاریخی پس منظر, کچھ تھوڑا سا جغرافیائی جو اس کا پس منظر ہے, وہ سارا آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو جو پیشین گوئیاں ہیں ان کے بارے میں تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی اگر کوئی اشکال ہے کہ حدیث میں جو پیشین گوئیاں آئی ہیں تو وہ پیشین اللہ فاطمہ. ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں. قرآن بھی ہمیں محمد کے ذریعے ملا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ پر تو نازل نہیں ہوا, کسی اور پر نازل نہیں ہوا, ابو بکر پر نازل نہیں ہوا, نازل تو محمد پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی آپ کی زبان مبارک سے ہمیں عطا ہوا ہے, آپ سے لیا ہے صحابہ نے, صحابہ سے تابعین نے, تابعین سے تبع تابعین نے, اور اس کے لیے ریٹن ورڈ ذریعہ نہیں بنا ہے. اصل جو ہے یہ اسپوکن, زبان سے زبان, اور اصل شے آج بھی جو ہے وہ قرات ہے. قرآن قرات اور قرات کا فن جو ہے یہ ہے اصل اس کے لیے ہوئی ہے. یہ لکھنے کا معاملہ جو ہے وہ بھی تھا. اس کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس کو ایک کتاب کی شکل میں بھی جمع کر دیا, پھر حضرت عثمان نے اس کو ایک رسم الخط پر بھی تمام امت کو جمع کر دیا. یہ بھی بڑی قیمتی چیزیں ہیں. لیکن اصل جو ہے میڈیم قرآن مجید کا منتقل ہونا, کہ قلب محمد پر نازل کیا جبرائیل, انہ نزلہ علی قلبک, پھر لسان محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوا صحابہ کو, پھر صحابہ کی زبانوں سے, پھر یہ تابعین کو, تبع تابعین کو, تو یہ منتقل ہوتا آ رہا ہے. اور ہمارے ہاں جو فن قرات ہے اس میں باقاعدہ سند ہوتی ہے. جیسے فن حدیث میں سند ہے, آپ کس سے پڑھ رہے ہیں, اس نے کس سے پڑھی, اس نے کس سے پڑھی, سند چلے گی. اسی طریقے سے فن قرات میں سند, جو ہمارے ہاں قراء ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ جڑ جائے گا اس دور صحابہ کے قرآن سے. بہرحال اس وقت نظر کر رہا تھا کہ قرآن اور حدیث میں یہ فرق نہیں, دونوں چیزیں محمد کی ادا کرنا. اور ہمیں معلوم ہے کہ حضور کو وہی صرف قرآن کی شکل میں نہیں ہوئی, وہی خفی بھی ہوئی. بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا تھا. حضور کا خواب بھی وہی ہے, اس اعتبار سے وہ وہی خفی جس کو ہم کہتے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. البتہ فرق کیا ہے, جیسا کہ میں عرض کر چکا, یہ لفظ بلفظ محفوظ ہے, حرف بحرف, بلکہ لفظ بھی بڑی شے ہے, حرف بحرف محفوظ ہے. وہاں یہ ہے کہ اس طرح کی حفاظت کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں. نمبر 2 یہ کہ یہاں جو شے ہے وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے بھی قطعی ہوگی. وہاں یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل کا ہم تعین نہیں کر سکتے, جبکہ قرآن مجید کی 2 آیات آپ کو محکم سنا چکا ہوں. ان ادری قریب ام بعید ما توعدون, نبی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, میں نہیں جانتا, ہو سکتا ہے کہ ابھی تمہیں اللہ ایک مہلت اور دے دے, اور ابھی تمہیں اور رہنے بسنے کا موقع دے دے, تاکہ تمہیں ایک مہلت, ایک آزمائش مزید ملتا ہے. اب جو میں ذرا صرف حوالہ دوں گا, اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, اس لیے کہ گزشتہ سال اس پہ تفصیل سے کئی جمعوں میں یہاں گفتگو کر چکا ہوں. قرب قیامت کی جو پیشین گوئیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں, ان کو نوٹ کر لیجیے کہ وہ 2 قسم کی ہیں. ایک تو خاص سب عادت واقعات جو قرب قیامت سے زمانے میں ہوں گی, سورج کا مغرب سے نکلنا اور اسی طرح کی دوسری اور علامات ہیں.
ایک تو وہ علامات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں علامات قیامت، اس میں پوری پوری کتابیں لکھی گئی، غالباً شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ دہلوی جو ہے ان کی پوری کتاب اس کے اوپر موجود ہے، اس لیے کہ احادیث میں اس کی بڑی جو واضح نشانیاں ہیں دی گئی۔ ایک یہ ہے کہ قیامت سے متصلاً قریب کے زمانے کے کچھ تاریخی واقعات کا تذکرہ۔ یہ ہیں دو چیزیں کہ جن کو میں نے کافی پچھلے دنوں یہاں بیان کیا ہے، اس وقت میں صرف اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ حوالہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ احادیث نبویہ سے صراحت کے ساتھ ساتھ کہ قیامت سے قبل پورے عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہوگا جیسے کہ حضور کے دست مبارک سے آپ کی اپنی حیات طیبہ کے دوران جزیرہ نما عرب میں غالب، یہ قطعی ہے۔ حضور نے 5 ادوار کی حدیث ہم نے اس کے ٹیکسٹ بھی عام کیے ہیں، ندائے خلافت میں شروع کے ٹائٹلز کو شائع کیا ہے تاکہ یاد کریں آپ حضرات ان حدیثوں کو، اس لیے کہ جو حالات اس وقت ہیں اور جو سامنے آنے والے ہیں بہت مایوس کن حالات ہیں، اور مایوس کن حالات میں پھر اگر امید کی کوئی ڈور جو ہے وہ ہاتھ میں رہے تو آدمی کو سنبھالا ملتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ امید بھی جو ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، وہ امید کا دامن جو ہے ہاتھ سے بالکل ہی نہ چھوٹ جائے، تو کوئی نہ کوئی نا امیدی سمجھ لے دے مجھے ہے، نا امیدی کیا قیامت ہے، بڑا پیارا مصرع ہے، سمجھنے دے مجھے ہے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے مجھ سے، تو نا امیدی بہت بری شے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ اس اعتبار سے جو حالات امیڈیٹلی اس وقت سامنے ہیں اور جو آ رہے ہیں وہ نہایت مایوس کن، نہایت تکلیف دہ، ان میں ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے لیے کچھ امید افزا خبریں اور پیشن گوئیاں ہیں ان کو بڑے پیمانے پر آتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس کے حوالے سے اپنے حوصلوں کو، اپنے امنگوں کو، ولولوں کو کچھ برقرار رکھ سکیں اور ان میں کچھ کام کرنے کا جذبہ، اس لیے کہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے، آپ کو بھی شامل کرے۔ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں کم کہ جو بالکل حالات سے اپنا تعلق منقطع کر کے، مائنس ہے یا پلس ہے اور پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، اس سے بالکل منقطع کر کے اپنے احساس فرض کے تحت میرا تو فرض ہے مجھے کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ کیا حالات ہیں، کیا امیدیں ہیں، کیا کیلکولیشنز ہیں، کیلکولیٹنگ مائنڈ سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، ہمیں اس سے بحث نہیں، کوئی نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے، یا نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، کوئی امید ہے یا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیے چلے جا رہے ہیں، کون سی امید تھی؟ آخری وقت کوئی امید بن نہیں آئی، امید تھی 950 برس، کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فرض ہے، آپ کے ذمہ ہے، آپ کو تو پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچاتے رہو جو کچھ کے نازل کیا جا رہا ہے تم پر، تمہارے نبی تمہیں تو کرنا ہے، نتیجہ نکلے نہ نکلے، کو مانے نہ مانے، حالات بہتر ہو یا اور بدتر ہو، اس سے بالکل لا تعلق، اس کو ہندی فلسفے میں ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایکشن جو ہے، ایکشن آدمی کر رہا ہے اپنے فرض کے تحت، اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیجیے اس کے نتیجے سے، نتیجہ کو اچھا بھی نکلے تو خوشی بھی نہیں ہونی چاہیے، نتیجہ اگر کوئی برا نکلا تو افسوس نہیں ہو، یہ کوئی انتہا ہے، تھیوریٹیکل بات ہے۔ انسانی سطح پر تو یہی ہوگا کہ اچھا نتیجہ نکل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ خوشی ہوتی ہے، فرق ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور اگر کچھ دوسری صورت ہے تو پھر اس کا غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو صدمے سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ تو یہ صدمہ ہونا، رنج ہونا، دکھ ہونا، افسوس ہونا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ یا اگر کہیں کوئی کامیابی ہو جائے، حضرت عمر کے ایمان لانے کی خبر آئی تو حضور نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اب یہ ہے کہ ایک فوری تاثر ہونا چاہیے، آپ کو کسی چیونٹی نے کاٹا ہے کہیں سے تو فوراً ہاتھ آپ کا جو ہے وہ جنبش کھائے گا، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، یہ ہوگا۔ لیکن ہندو فلسفی میں تو یہاں تک ہے کہ ڈیٹیچ کر لو اپنے آپ کو اس درجے کہ آپ کا اپنے ایکشن کے ساتھ، ایکشن فار دی سیک آف ایکشن، یا یوں کہیے کہ وہ اپنے مقصد کے تحت جو ہے آپ کام کر رہے ہیں، باقی یہ کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے، امید افزا ہے یا مایوس، کو بالکل چھوڑو، بہرحال اس کی ضرورت ہے، لیکن